أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں لفظ علم کے حوالہ سے بتایا تھا کہ یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ بطور یاد دہانی دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ فعلی مفہوم یعنی سبجیکٹو میننگ اور غائی مفہوم یعنی آبجیکٹو میننگ۔ فعلی علم سے مراد ہے کہ کسی کا ذاتی فہم یا علم، اور یہ فعلی علم ہمیشہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور اس فہم یا علم کے 3 مراتب ہیں، یعنی علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین۔ سامعین کرام، غائی علم وہ ہے جس سے کسی انسان نے جاننا ہے یا جسے کوئی انسان جاننا چاہتا ہے، اور یہ علم ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ میں ان باتوں کی وضاحت گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کر چکا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار انسانی فہم اور علم کے ان تینوں مراتب یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے حصول کے ذرائع کے متعلق کچھ عرض کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، انسانی فہم کا پہلا مرتبہ جو ہے وہ علم الیقین ہے، اور اس کے حصول کے یہ 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1، حواس یعنی سینسز، مثال کے طور پر دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوتیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 حواس دیے ہیں، اور یہ پہلا ایک ذریعہ ہے انسانی فہم اور علم کا۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ عقل ہے، ریزن۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بخشی ہے، اس سے وہ عقل سے کام لے کر آگے علم میں ترقی کرتا ہے۔ تیسرا ذریعہ جو ہے انسانی فہم اور علم کا وہ ضمیر یعنی کانشنس ہے۔ ضمیر، کانشنس دل ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے اسے ہی ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ تیسرا جو ہے ذریعہ ہے انسانی فہم اور علم جو ہے پہلا درجہ یعنی علم الیقین، وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ مثال کے طور پر یہ سنا جاتا ہے، اب میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں آگے، کہ مثال کے طور پر یہ سنا جاتا ہے کہ سقراط ایک یونانی فلسفی تھا جسے زہر دی گئی تھی۔ اب اگرچہ ہم سقراط کے وقت میں نہیں رہے اور نہ ہی ہم نے اس کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کامل یقین ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا انسان ضرور گزرا ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم نے سقراط کے وجود پر کس طرح یقین کیا؟
اس یقین پر ہم کیسے پہنچے؟ جواباً گزارش ہے کہ سقراط کے متعلق سنتے سنتے، لہذا اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ سننے کی حس یعنی سینس آف ہیئرنگ ہمارے علم کو علم الیقین کے مرتبہ پر لے آئی۔ اسی طرح دھواں دیکھنے کے بعد جب ہم آگ کے وجود پر یقین کرتے ہیں تو اصل میں پہلے ہماری دیکھنے کی حس یعنی سینس آف سائٹ کام کرتی ہے اور ہمارے لیے کچھ خام اطلاعات مہیا کرتی ہے۔ ان خام اطلاعات یعنی را انفارمیشن جو ہوتی ہیں، ان سے ہماری عقل آگے آگ کے وجود پر استنباط یعنی ڈیڈکٹ کرتی ہے۔ ہمارے دوسرے حواس بھی سامعین کرام اسی طرح کام کرتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حصول علم کے سلسلے میں عقل کے بغیر ہمارے حواس بے فائدہ ہیں، وہ فروٹفل نہیں ہو سکتے عقل کے بغیر۔ مثال کے طور پر جانوروں کے پاس یہ جو حواس انسان کو دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو عقل نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل فراہم نہیں کی، لہذا وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ بھی انسانوں کی طرح حواس رکھتے ہیں۔ انسان کے پاس چونکہ عقل ہے اور عقل کی وجہ سے یہ جو حواس خمسہ ہیں تو یہ فروٹفل بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سامعین کرام، حواس کے بغیر حواس جو ہیں ہمارے، ان کے بغیر ہماری عقل بھی بے ثمر ہے، فروٹ لیس ہے۔ اس کا کوئی نتیجہ عقل نہیں، اکیلی اگر عقل ہوتی ہے ہمارے پاس جو حواس خمسہ ہیں وہ نہ ہوتے، صرف عقل ہوتی انسانوں کے پاس تو وہ بھی ناکافی تھی، اس کا بھی کوئی ثمر نہیں نکل سکتا تھا علم کے واسطے، علم میں بڑھنے کے لیے۔ آپ خود فرض کریں کہ آپ کوئی تصور کر لیں، کوئی بھی انسان تصور کر لے کہ جناب میرے کوئی حواس خمسہ نہیں ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، صرف میرے پاس عقل ہے۔ اب عقل سے وہ انسان کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے کے عمل میں یہ دونوں یعنی حواس اور عقل ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح ہمیں غائی علم کے حوالہ سے علم الیقین کے مرتبہ پر لے جاتے ہیں۔ دونوں لازمی ہیں۔ دنیا علم میں دو قسم کے اسکول آف تھاٹ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف حواس ہی جو ہے سینسز ہیں وہ علم کا ذریعہ ہیں۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل جو ہے وہ علم حاصل کرتی ہے اور آگے علم کے ذریعے عقل کے ذریعے انسان علم میں آگے بڑھتا ہے۔ وہ عقل پر زور دیتے ہیں، جبکہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ سینسز پر زور دیتا ہے۔ جبکہ میں کہتا ہوں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں علم میں ترقی کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے یہ دونوں ذرائع ضروری ہیں۔ سینسز بھی ضروری ہیں اور عقل بھی ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک ہوگی تو اس سے بات نہیں بنے گی، انسان علم کے سفر میں آگے ترقی نہیں کر سکتا، وہ فروٹ لیس ہو جائے گا۔ اگر عقل نہیں ہے، سینسز ہیں تو بے فائدہ ہیں۔ انسان کے جیسے جانور ہیں وہ بیچارے عقل سے محروم ہیں، وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اگر خالی عقل ہے انسان کے پاس ہوتی ہے، سینسز نہ ہوتے تو عقل بھی بے فائدہ تھی۔ کیا کرتی عقل؟ کیونکہ سینسز اس کے لیے کام کرنے کے لیے، ڈیڈکشن یا انڈکشن کرنے کے لیے را انفارمیشن مہیا کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر پھر عقل آگے بڑھتی ہے۔ جہاں تک سامعین کرام غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج کا تعلق ہے، تو میں گزشتہ خطبات جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ غائی علم کو سقراط نے نیکی قرار دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علم الیقین ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ غائی علم یعنی نیکی نہ کوئی مادی شے ہے اور نہ ہی ہم کسی مادی شے کی طرح اپنی مادی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں نیکی کا، یا میں کہتا ہوں آبجیکٹو نالج، تو اس سے مراد وہ نیکی ہے، وہ نیکی کا تصور ہے جس سے سقراط نے 2500 سال پہلے انسانوں کے آگے پیش کیا تھا، اور اس کو علم سے تشبیہ دی تھی اس نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو علم کی
ٹرم اس نے استعمال کی، یہ آبجیکٹو نالج میں اس نے استعمال کی تھی، غائی علم وہ بات کر رہا تھا۔ ایسے ہی نیکی کا جو اصطلاح ہے وہ بھی اس نے آبجیکٹو ورچو میں استعمال کی تھی۔ تو جب میں یہاں پر بات کرتا ہوں آبجیکٹو نالج کی، تو اس سے مراد سقراط نے وہ جو نیکی کا تصور پیش کیا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے علم الیقین کے حاصل کرنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، جس طرح دھواں دیکھ کر ہم آگ کے وجود پر استنباط کر لیتے ہیں، اسی طرح جب ہم کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں تو ہم کائنات کو بہت منظم اور مربوط پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شے بے فائدہ اور کوئی شے بے ربط وجود میں نہیں آئی، اور یہ بھی واضح رہے کہ ہر شے کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور اس کی تخلیق کے پیچھے بعض پختہ اصول کار فرما ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 اور 192 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سامعین کرام، ایک سادہ سی بات آپ لوگوں کے آگے بتاتا ہوں۔ یہ تو پوری کائنات ہے۔ صحرا میں جب کوئی انسان جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں وہ ایک اونٹ مینگنی پاتا ہے، تو وہ جو مینگنی ہوتی ہے نا، راستے میں وہ دیکھتا ہے، اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر ہماری یا کسی بھی انسان کی عقل اونٹ کے وجود پر ہمیں ثبوت مہیا کر دیتی ہے۔ ہم یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ دیکھ کے مینگنی کہ یہاں پر اونٹ گزرا ہے۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات بغیر خالق کے کیسے تخلیق ہو گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ یعنی عقل ہمیں کہتی ہے کہ اگر اونٹ کی مینگنی سے اونٹ کے وجود پر ہمیں علم الیقین حاصل ہو گیا، تو اتنی بڑی کائنات دیکھ کر کیا ہماری عقل یہ نتیجہ نہیں نکال سکتی کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا، تخلیق کرنے والا بھی کوئی ہے؟ تو غائی علم جو ہے سامعین کرام، آبجیکٹو نالج، جس کی ابھی میں نے بات کی ہے، یعنی نیکی کے ضمن میں حواس اور عقل کے علاوہ تیسرا ایک ذریعہ جو ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ ہمارا ضمیر یعنی دل بھی ہمیں، یعنی ہمارے انسانوں کے فہم اور علم کو علم الیقین تک لے جاتا ہے، یعنی لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ روم آیت نمبر 31 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس تو یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف پھیر دے، اللہ کی فطرت کو اختیار کر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ چونکہ بنی نوع انسان کو غائی علم یعنی نیکی کی صفات پر تخلیق کیا گیا ہے اور پیدا کیا گیا ہے، لہذا وہ یعنی انسان اپنے اندر اس کے یعنی خالق کے علم کی پیاس بھی محسوس کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جب ہم جان رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کائنات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہم خود بھی ایک معمولی سا حصہ ہیں۔ ہمارے اس مطالعہ کے نتیجہ میں بہت سارے علوم، ڈیفرنٹ کائنڈز آف سائنسز پیدا ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں بے شمار طلباء اور ان کے جاننے کے فعل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ طلباء جاننے میں مصروف ہیں کیونکہ وہ غائی علم یعنی خالق کو جاننے کی اپنے اندر طلب محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب جاننے کی طلب اور جاننے کا فعل دونوں موجود ہیں دنیا میں، تو پھر ان کی غایت یعنی غائی علم کیوں موجود نہیں؟ یہاں پر سامعین کرام حواس، عقل اور ضمیر پھر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور نیکی کے علم کے سلسلے میں ہمارے فہم کو اور ہمارے علم کو علم الیقین کے مرتبہ پر لے جاتے ہیں۔ کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد حواس اور عقل پھر ہمیں غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج، جس کو میں نے ابھی کہا ہے کہ سقراط نے اس کو نیکی کی فرمایا تھا اپنے زمانے میں، اس کے متعلق یعنی اس نیکی کے متعلق، اس نیکی کے تصور کے متعلق یہ جو تینوں ہیں ذرائع، حواس، عقل اور ضمیر، تین نتائج پر پہنچا دیتے ہیں۔ اولاً یہ کہ جاننے کا فعل اور جاننے کی طرف دونوں اپنی غایت کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اگر جاننے کا فعل اور اس کی طرف دونوں موجود ہیں تو پھر یقیناً کوئی غائی علم آبجیکٹو نالج بھی موجود ہوگا۔ ثانیاً یہ کہ جاننے کا فعل اور جاننے کی طرف دونوں بعد میں پیدا ہوئے، جبکہ غائی علم پہلے سے موجود ہے۔ ثالثاً یہ کہ جاننے کا فعل اور جاننے کی طرف دونوں غائی علم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر غائی علم نہ ہوتا تو یہ جاننے کا فعل اور جاننے کی طرف بھی دنیا میں نہ ہوتی، اور یہ جو ہے جاننے کا فعل اور جاننے کی طرف جو ہے غائی علم کے محتاج ہیں، جبکہ غائی علم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی طالب علم کی جاننے کی فعل کا یا جاننے کی طرف کا محتاج نہیں ہے کہ دنیا میں طالب علم جاننا شروع کر دیں یا ان میں یہ جاننے کی طرف پیدا ہو جائے تب وہ غائی علم دنیا میں اپنے وجود ظاہر کرے گا یا پیدا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہونے کے باوجود، غائی علم کے ہونے کی وجہ سے دنیا میں جاننے کے افعال جو ہیں اور جاننے کی طرف دنیا میں طلباء میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو غائی علم ہے ہر قسم کی جو جاننے والے ہیں ان کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کو جاننے کی کوشش کریں تب اس کا وجود ممکن رہ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف اعضاء یعنی حواس، عقل اور ضمیر نے باہمی طور پر مل کر کام کیا اور ہمیں استنباط کے درجہ تک لے گئے۔ غائی علم یعنی نیکی کے متعلق اس قسم کا انسانی فہم علم الیقین سامعین کرام کہلاتا ہے۔ نیکی کا یہ علم الیقین ہمیں صرف اتنی خبر دیتا ہے کہ کوئی غائی علم موجود ہے، لیکن وہ علم ہے کیا، یعنی اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا علم اس مرتبہ پر حاصل نہیں ہوتا۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذرائع جو ہیں یعنی حواس، عقل اور ضمیر ہمیں غیبی علم کا عین الیقین نہیں دے سکتے. صرف علم الیقین تک ہمیں یہ تینوں ذرائع جو ہیں، حواس بھی اور عقل بھی اور ضمیر بھی، ہمیں وہاں تک لے کے جائیں گے، علم الیقین تک. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں تک رہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا، تخلیق کرنے والا کوئی ہے یا ہونا چاہیے. چونکہ کائنات ہے تو اس کا کوئی خالق بھی ہونا چاہیے. یہ علم الیقین ہے. یہ جو ذرائع ہیں، سینسز ہیں، ریزن ہے اور کانشینس ہے، یہ تینوں ذرائع جو ہمیں یہاں تک صرف لے کے جاتے ہیں. اور یہ علم الیقین کی لمٹ ہے، مقام ہے، کہ اتنی بڑی کائنات کا کوئی بنانے والا بھی ہونا چاہیے نا. یہ کائنات اس کا ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی ہے ایسا. لیکن وہ ہے کیا، اس کا عین الیقین جو ہے وہ یہ جو تین ابھی میں نے ذرائع بتائے ہیں آپ لوگوں کو، سینسز ہیں، ریزن ہے، کانشنس ہے، ان کے ذریعے ہم عین الیقین آبجیکٹیو نالج کا یا نیکی کا حاصل نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ اس کی مرضی کے سوا اس کے علم کے کسی حصہ کو بھی پا نہیں سکتے. اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے گزر چکا، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. انسان اپنی عقلوں کے ذریعے، حواس کے ذریعے، کانشنس کے ذریعے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اس ذات کا. اور وہ کیا ذات ہے؟ اکثر میں نے گزشتہ دونوں خطبے بھی علم کے موضوع پر دیے ہیں. وہ ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق. اب میں آگے چلتا ہوں. عین الیقین جو ہے وہ کیا ہے؟ ان نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف سائٹ. ان نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف سائٹ، یعنی یہ وہ درجہ ہے علم کا جس مقام پر انسان آنکھوں سے یعنی دیکھتا ہے کسی چیز کو. مثال کے طور پر آگ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ جب انسان دھوئیں کو دیکھتا ہے تو اس سٹیج پر تو وہ علم الیقین پر کھڑا ہوتا ہے، صرف انفرنس کرتا ہے. عقل، اس کے حواس کام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہاں پر کوئی آگ ہوگی. لیکن اس علم الیقین سٹیج پر وہ آگ کو دیکھتا نہیں، صرف دھوئیں کو دیکھتا ہے. آگے جا کر جاتا ہے قریب تو آگ کے شعلے دیکھتا ہے. تو یہ جو مقام ہے انسانی فہم کا، اور دوسرا عین الیقین ہے. یہاں پر انسان کی مادی جو آنکھیں، وہ مادی شعلے جو ہوتے ہیں آگ کے، ان کو دیکھتا ہے. تو یہ ہے ان نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف سائٹ. سامعین کرام، عین الیقین انسانی فہم کا ایک اعلیٰ تر مرتبہ ہے، اور اس درجہ پر ہمارے اور وہ شے جس کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جس کا ہم نے گیان حاصل کرنا ہے، یا جس کا ہم نے نالج حاصل کرنا ہے، اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اب سوال ہے کہ نیکی یعنی غائب علم کا عین الیقین ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ غائب علم یا نیکی کے ضمن میں انسانی فہم عین الیقین کے مرتبہ پر سامعین کرام اس وقت پہنچتا ہے جب وہ یعنی غائب علم خود ہم پر انکشاف فرماتا ہے. یعنی وہ ہمیں وحی یا الہام کرتا ہے. ہمارے دل، ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں اور ہماری زبان پر براہ راست الہام نازل ہوتا ہے. بلا شبہ ہم نیکی کو جاننے کی اپنے اندر سامعین کرام پیاس محسوس کرتے ہیں. حواس اور ہماری عقل اور ہمارا کانشن جو ہے اس پیاس کو کامل طور پر بجھا نہیں سکتا. بے شک اس کے کامل علم اور اس کی کامل معرفت کے لیے ہم اس کے الہام کے محتاج ہیں. کس کے؟ آبجیکٹیو نالج کے. اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اس کے الہام کے بعد ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ایک ایسا غائب علم موجود ہے جس نے پوری کائنات کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے.
وہ نہ صرف ہر جگہ موجود ہے بلکہ ہر بات پر قادر بھی ہے۔ اس نے ہر شے کو گن رکھا ہے اور ہر کوئی اس کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجود کیا ہے جس نے ہر شے کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے؟ سامعین کرام، کیا یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، جس نے ہر شے کا نہ صرف اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے بلکہ اسے گن بھی رکھا ہے؟ آپ اپنی ذہنوں پر اس بات پر زور دیں، یہ 4 لفظ جو میں ابھی پہلے پڑھے ہیں، اور اس پہ غور کریں۔ کیا وہی وہ ریئلٹی اور وہ وجود نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور جس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے اور جس کی اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ مومن کی آیت 8 میں فرماتا ہے، ربنا وسعت کل شیء ورحمۃ وعلما۔ اے ہمارے رب، ہر ایک چیز کا تو نے اپنی رحمت اور علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ اپنی رحمت اور علم کے ساتھ احاطہ کرنے والی کون سی ذات ہے، کون سا وجود ہے؟ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اور اللہ نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے احاطہ کرنے والی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ۔ ایسے ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہی ایک ہی وجود ہے جس کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 109 میں فرماتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ وہ لوگوں سے پردہ رکھتے ہیں اور اللہ سے پردہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ جب وہ رات کو ایسی باتوں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، تو وہ یعنی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سامعین کرام، غور کریں ان باتوں پر کہ وہ کون سی ذات ہو سکتی ہے۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مائنڈ آپ کو بتائے گا کہ وہ ذات صرف اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی جس میں یہ صفات ہوں جو ابھی میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں پڑھی ہیں۔ ان میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ راتوں کو بیٹھے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، وہ بد مشورے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میں ان کے پاس ہوتا ہوں، اس وقت میں سن رہا ہوتا ہوں۔ وہ ذات صرف وہی ہے کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 میں فرماتا ہے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو واسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے جس کا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے؟ وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ یہی آبجیکٹیو نالج ہے۔ اسی طرح سورۃ قاف کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو وسوسے اس کا نفس پیدا کرتا ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور ہم اس یعنی انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اے میرے بہنوں اور بھائیوں، اندازہ کرو، غور کرو اس بات پر کہ وہ کون سا وجود ہے جو انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے اس کے؟ وہ صرف سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ آبجیکٹیو نالج
جس کو سقراط نے 2500 سال پہلے نیکی فرمایا تھا، وہی انسان ہر انسان کی شرح سے بھی قریب ہے اس کے۔ سامعین کرام، اس طرح سورۃ مریم کی آیات 94 اور 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کلو من فی السماوات والارض الا اتی الرحمن عبدا لقد احصاہم وعدہم عدا۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ خدا رحمان کے حضور میں عبد یعنی غلام کی صورت میں حاضر ہونے والا ہے۔ اس نے یعنی اللہ نے ان کو گن رکھا ہے اور گھیر رکھا ہے۔ آپ غور کرنا اس بات پہ، وہ کون سا وجود ہو سکتا ہے جس نے تمام انسانوں کو گن بھی رکھا ہو اور گھیر بھی رکھا ہو؟ وہ وہی آبجیکٹو نالج ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ وہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ یہ اس کا کامل علم اور اس کا کامل عرفان ہے جو اس عاجز کو بخشا گیا ہے۔ غائی علم یعنی نیکی فائل ہونے کے لحاظ سے سامعین کریم علیم اور حکیم ہے۔ فائل ہونے کے لحاظ سے، سبجیکٹ ہونے کے لحاظ سے نا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ علیم، تیرا رب یقیناً حکیم اور علیم ہے۔ اور چونکہ وہی علیم اور حکیم ہستی سامعین کرام ہمارے علم حاصل کرنے کا مدعا اور مقصد ہے، لہذا وہی علم دا نالج اور وہی حکمت دا وزڈم بھی ہوا، یعنی وہ جو وجود ہے وہ دا نالج دا وزڈم بھی ہے، اس لحاظ سے آبجیکٹو نالج کے طور پر یہ علیم اور حکیم وجود وراء الورا ہے۔ وہ ہماری نظروں تک پہنچتا ہے لیکن ہماری نظریں اس تک پہنچ نہیں سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے اور وہ لطیف اور خبیر ہے۔ یہ وہی وجود ہے، آبجیکٹو نالج، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق۔ غالباً فیض صاحب نے کہا ہے، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ سامعین کرام، ایک انسان جسے کبھی بھی وحی یا الہام نہ ہوا، ایک انسان جسے کبھی بھی وحی یا الہام نہ ہوا ہو، وہ یہ سوالات کر سکتا ہے۔ مثلا وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وحی اور الہام کیا ہے؟ ثانیاً اس کی کیا ضرورت ہے؟ ثالثاً اس کے وجود پر ہم کیسے یقین کریں؟ تو ان سوالوں کے حوالہ سے جواباً گزارش ہے کہ جس طرح مجرد عقل، ایبسٹریکٹ ریزن، علم اور یقین حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہے، اسے آگے بڑھنے کے لیے حواس کی مدد درکار ہے، اسی طرح مجرد عقل وحی کی روشنی کے بغیر نیکی کا علم اور یقین حاصل نہیں کر سکتی۔ استنباط کی خاطر جس طرح حواس عقل کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح نیکی کے علم عین اور یقین کے سلسلے میں عقل کو مزید آگے بڑھنے کے لیے وحی اور الہام کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب اسلام فرماتے ہیں، ہے خدا دانی کا آلہ بھی یہی اسلام میں، ہے خدا دانی کا آلہ بھی یہی اسلام میں، محض قصوں سے نہ ہو کوئی بشر طوفان سے پار، ہے یہی وحی خدا عرفان مولا کا نشان، جس کو یہ کامل ملے اس کو ملے وہ دوست دار۔ جہاں تک سامعین کرام وحی کے وجود پر یقین کرنے کا تعلق ہے، تو جیسا کہ ہم میں سے کوئی بھی سقراط کو ذاتی طور پر نہیں جانتا اور نہ ہی ہم اس کے وقت میں رہے ہیں، نہ اسے ملے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس یعنی سقراط کے وجود پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ افلاطون اور زینوفان نے سقراط نامی شخص کے متعلق جھوٹ نہیں بولا جو انہوں نے کتابوں میں اس زمانے میں لکھا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم سقراط کے وجود کے متعلق افلاطون اور زینوفان کے دعوے پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر وحی کے وجود کے متعلق خواہ یہ کسی انسان کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ان لاکھوں نیک اور برگزیدہ انسانوں کے وحی و الہام کے دعوی پر یقین کیوں نہیں کرتے جن پر یہ وحی و الہام نازل ہوا ہے؟ کرنا چاہیے،
ہمیں کرنا چاہیے ان لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو بھی ان دعوی پر بھی کہ ہم پر وحی ہوئی ہے اور ہم پر الہام ہوا ہے. جیسے ہم افلاطون اور زینوفان کی سٹیٹمنٹس پر سقراط کے حوالے سے یقین کرتے ہیں. اگر سقراط کے وجود کے متعلق سامعین کرام افلاطون اور زینوفان کے بیانات درست ہیں تو پھر ان لاکھوں نیک انسانوں کے وحی اور الہام کے ذاتی مشاہدہ کے دعوی بھی بدرجہ اتم قابل اعتبار ہیں. کسی انسان کو ذاتی طور پر وحی یا الہام ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن وحی اور الہام کا وجود ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے. سامعین کرام، وحی عقل کو سیکل کرتی ہے، اس کو تیز کرتی ہے، اس کو روشن کرتی ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس طرح نیکی یا غائی علم کے متعلق ہمارے علم کو یعنی علم اور یقین کو آگے عین اور یقین کے مقام پر پہنچا دیتی ہے. اے برادران اسلام، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے لیے حواس کے تاثرات مختلف ہیں لیکن عقل ہمہ گیر ہے. یہ فلسفیانہ سوالات ہیں، عام انسان نہیں ان سے واقف. آپ اگر تاریخ فلسفہ پڑھیں تو وہاں پر یہ بڑی بحثیں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حواس ہیں، اگر ایک انسان آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ستارے دیکھ رہا ہے، تو وہ جو اس کے دیکھنے کے تاثرات ہیں اگر دوسرا انسان کو دیکھتا ہے اس سے مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ حواس کو ناقص ٹھہرانے کے لیے یہ دلائل اس قسم کی دلیل قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل ہمہ گیر ہے، ریزن از یونیورسل. آپ کو واضح آ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر افلاطون اور ارسطو کے عقلی اندازے یعنی فلسفیانہ ججمنٹس کیوں مختلف ہیں؟ منطقی طور پر جو افلاطون کے لیے درست تھا وہ ارسطو کے لیے درست نہیں تھا. اب سوال ہے کہ اگر عقل ہمہ گیر ہے اور حواس کی بجائے عقل ہی انسانی فہم اور علم کا ذریعہ ہے تو پھر افلاطون اور ارسطو نے ایک دوسرے کی عقلی توجیہات کی تردید کیوں کی تھی؟ یعنی ایک شخص ایک اور عقل کے ذریعے نتیجہ نکالتا ہے اور اسی کے زمانے میں اس کا شاگرد جو ہے اس کی تردید کر دیتا ہے، جو اس کا استاد کہتا ہے وہ ایک اور نتیجہ نکالتا ہے. ان کی یہ عقلی جو توجیہات ہیں، اگر عقل ہی یونیورسل ہے اور علم کا کامل ذریعہ ہے تو افلاطون اور ارسطو کی جو نتائج ہیں انہوں نے فلسفہ کی دنیا میں نکالے وہ کیوں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ امر واقعہ اور امر حق یہ ہے سامعین کرام کہ اگر عقل ہمہ گیر ہے تو وہی اس سے بہت زیادہ ہمہ گیر ہے. وہی ہمیشہ عقل کے مطابق ہوتی ہے، عقل کے خلاف نہیں وہی ہوا کرتی، عقل کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی اطلاع ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی واقعہ یا ایک ہی شے کے متعلق مختلف لوگوں کو مختلف وحی ہوئی ہو. یعنی واقعہ ایک ہی ہو، مختلف لوگ ہوں اور ایک کو کوئی اور وحی ہوئی ہو اور دوسرے کو کوئی اور وحی ہوئی ہو. یہ بات ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک سچا ہو ان میں ایک جھوٹا ہو، ایک کو سچی وحی ہو ایک جھوٹ بول رہا ہو، اپنے پاس سے اپنے نفس کی باتوں کو وہی کہہ رہا ہو. یہ ہو سکتا ہے. سامعین کرام، ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ملہم کی عقل وحی کی اطلاع کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکے اور وحی کے مضمون کی تشریح میں ملہم سے کوئی اتحادی غلطی ہو جائے. اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے. ایسی غلطی انسانی عقل کی غلطی ہوگی نہ کہ وحی کی. وحی کے مضمون کی تشریح میں ایسی عقلی اور اتحادی غلطی کی مزید تازہ وحی کی روشنی میں اصلاح کر دی جاتی ہے. میں آپ لوگوں کو مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر حضرت مرزا صاحب اسلام پر یہ جو پیش گوئی مسلم موعظ جب نازل ہوئی تو حضرت مرزا صاحب اسلام نے ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھ دیا. یعنی اپنا قیاس کیا، اتحاد کیا کہ اس سے مراد لڑکا ہی ہے. اللہ کے علم میں یہ پیش گوئی مسلم موعظ جو ہے یہ سچی وحی ہے. مرزا صاحب علیہ السلام پر، محمدی مریم پر سچی وحی نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ کے علم میں یہ لڑکا نہیں تھا. یہ ملہم کی اپنی اجتہادی سہو تھا، غلطی تھی. اللہ نے اس اجتہادی غلطی کو بعد میں 12
ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات نازل فرما کر اس غلطی کو یعنی ملہم کی اس اتحادی غلطی کو دور فرما دیا، ایسے کر دیا اس کو کہ جیسے غلطی ہوئی نہیں ہے۔ سامعین کرام کو یہ بھی واضح رہے کہ نبیوں کو اتحادی غلطی لگ سکتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا صاحب شام سے اگر اتحادی غلطی ہوگی تو کہ ان کی نبوت پر کوئی اثر پڑ گیا، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی نبی بھی اس اتحادی غلطی سے ماورا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی اتحادی غلطیاں ان لوگوں کے لیے فتنہ کا موجب بن جاتی ہیں جن کو دلوں میں بیماری ہوتی ہے، یا وہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیات نمبر 53 اور 54 میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی تمنا کی، نفس کے شیطان نے اس کی تمنا میں بطور ملاوٹ کچھ ڈال دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہی ابھی میں نے آپ کو پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے مثال دی ہے میرے صاحب علیہ السلام کی وحی کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی باتیں جو انسان کے نفس سے آ جاتی ہیں وحی میں، جو کہ اللہ کے علم میں ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی نفس کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو درمیان سے منسوخ کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور جو مستحکم جو اس کے نشان ہوتے ہیں ان کو اللہ قائم فرما دیتا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اسے جو شیطان اپنی طرف سے ڈالے صرف ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس قسم کے حوالوں سے یا اس قسم کے حالات میں جو کسی بھی نبی کے پیروکار ہوتے ہیں نا، جن میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ نہیں ٹھوکر کھاتے۔ اس نبی کے، اس مرسل کے پیروکاروں میں جن لوگوں کے دلوں میں کچھ بیماری ہوتی ہے یا جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، وہ فتنہ میں پڑ جاتے ہیں اس قسم کی کسی اتحادی غلطی کی وجہ سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یقیناً ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بھی یاد رکھیں کہ سچا الہام جو ہوتا ہے بذات خود ہر قسم کی غلطی سے بالا اور پاک ہوا کرتا ہے، جیسا کہ مرزا صاحب اسلام اس حوالے سے اپنی کتاب تریاق القلوب میں لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں، ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے آج جماعت احمدیہ کے بعض لوگوں پر کہ وہ حضور صاحب نے صاف فرمایا ہے کہ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل نہیں، وہ غلطی کر نہیں سکتے تھے۔ بہر اللہ تعالیٰ سمجھ اور فہم دے ایسے لوگوں کو کہ جو ایک مرسل کی تعلیم ہے جو اس سے دور ہٹ گئے ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اتحادی
غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ ابھی میں نے مثال دی ہے ذکی غلام کے حوالہ سے کہ وہ 12 مبشر الہامات یا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشی کے بعد 11 مبشر الہام اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ اللہ نے ملہم کو، مرسل کو اپنی اجتہادی پر قائم رہنا نہیں دیا تھا، وہ اس کی غلطی اٹھا دی تھی۔ ایک اور حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور اسام اعجاز احمدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقع نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 اور تریاق القلوب کا بھی جو میں نے حوالہ پڑھا ہے وہ جلد 15 روحانی خزائن اور صفحہ 154 155۔ اب سامعین کرام، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ وحی کیا ہے، تو اس کے جواب کی طرف میں آتا ہوں، اور اس ضمن میں حضور اسام اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں جو فرماتے ہیں وہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے، جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع دل میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی قانون قدرت کے موافق اپنی فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے۔ جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے، اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو وہ برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سر و پا الفاظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر شوکت ہو، تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 434 تا 439۔ جیسا کہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے میری دونوں خوابوں کی تعبیروں سے آگاہ فرمایا تھا، یعنی 6 سال کے بعد خوابیں دیکھیں 1977 کے آخر میں یا 1978 کے آغاز میں۔ 6 سال کے بعد ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دونوں خوابوں کی، جس کا ذکر میری کتاب غلام مسیح الزماں ہے، اس کی تعبیروں سے آگاہ فرمایا۔ تو ایک دن جب میرے نفس نے ان تعبیروں پر شک کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان الفاظ میں شک کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی تفسیر میری کتاب میں موجود ہے۔ اللہ نے لا ریبہ فیہ مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں جس میں تو شک کر رہا ہے۔ لا ریبہ فیہ، یہ قرآنی وحی کے الفاظ ہیں، مجھ پر بھی نازل ہوئے، میری زبان پر نازل ہو گئے۔ یہ غالباً مئی جون 1984 کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قسم کا کلام جب اپنے بندے پر نازل ہوتا ہے اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، وہ سچا کلام اور وحی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں بندہ کر سکتا۔ اب میں سامعین کرام غائی علم یا نیکی کے حق الیقین کی طرف آتا ہوں۔ وہی آبجیکٹو علم، وہی نیکی، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ۔ حق الیقین، a knowledge by way of certainty of experience۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فہم و فراست کے اس درجہ یعنی حق الیقین کا ذکر جو ہے اپنی قرآن کریم کی سورت جو واقعہ ہے اس کی آیت نمبر 96 میں کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکذبوں اور ظالین کی سزا کے حوالہ سے فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد مکذبوں اور ظالین کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور وہ جہنم میں جلنے والا عذاب بھگتیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات اور یہ واقعہ حق الیقین کے مطابق ہے۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ سامعین، حق الیقین کے حوالہ سے یہ یاد رکھیں کہ
کہ وہ تمام شدائد، مصائب اور تکالیف جو نیک لوگوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضاء و قدر سے پہنچتی ہیں، یہ تمام مشاہدات انہیں حق الیقین کے مرتبہ پر لے جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 57 156 تا 158 میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، بشارت دے دے. ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم ضرور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس وقت جو میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تماشا، جماعت احمدیہ محمود کر رہی ہے، تو یہی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمہیں ضرور جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے. اب یہ جو ان کی عقائد ہیں جماعت احمدیہ محمود کے، کیا یہ سارے مشرکانہ عقائد نہیں ہیں؟ خلیفہ خدا بناتا ہے، بلکہ خدا ہی اس کو سمجھتے ہیں. خدا غائب ہو چکا ہے ان کے جو نظام ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت شرک جگہ جگہ پر جماعت احمدیہ محمود میں پھیلا ہوا ہے. تو آج جو میں یا میرے ساتھی سب جماعت سنتی ہے ان لوگوں سے، تو ان کی بات یہی باتیں ہیں جو جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی فرما دیا پھر کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. دوسری جو ذریعہ ہے حق الیقین کا، یعنی کہ یہ نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف ایکسپیرئنس، تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامل علم اور کامل معرفت یعنی ڈیوائن نالج کا ذریعہ الہام ہے. عین الیقین جو ہے اس کا ذریعہ الہام ہے. یہ حق الیقین تو تھوڑا ایک درجے آگے ہے جا کے. تو الہام کے دوران علم کے علاوہ ہم کو وقتاً فوقتاً مستقبل کے بارے میں بعض خبریں بھی دی جاتی ہیں.
جیسا کہ خاکسار کو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 لڑکوں کی خبر دی. یہ اللہ کا مطلب کہ ایک آئندہ زمانے کے لیے میرے پر اللہ نے یہ بات ظاہر فرمائی. اور پھر وقت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ اللہ کی بات بالکل پوری ہوئی. تو یہ بات میرے لیے حق الیقین بنانے والی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ بولتا ہے اپنے بندوں سے، بات کرتا ہے، ان کو باتیں بتاتا ہے، علم دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، غیب کی باتیں ان پر ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا. تو پھر وہ ان باتوں کو پورا کرتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو اس قسم کی باتیں اپنے پاس سے بنا کر لوگوں کو خوابیں سنائے اور پھر جو اس کی اپنی پاس سے بنائی ہوئی خوابیں ہیں وہ ویسی پوری ہو جائیں. اٹ از امپاسبل. وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ سامعین کرام خبریں اور واقعات اپنے اپنے وقت پر لفظ با لفظ وقوع پذیر ہو جاتے ہیں تو پھر انسانی علم عین الیقین سے بڑھ کر آگے حق الیقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. وہ جو پہلے الفاظ میں تھا اب تجربہ میں آ جاتا ہے. یعنی پہلے میں نے یہ خواب دیکھی، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، بعد میں وہ خواب لفظ با لفظ پوری ہو گئی. اللہ نے مجھے وہ کچھ دے دیا جو خواب میں مجھے بتایا گیا تھا. یعنی تجربہ میں بات آ گئی کہ باقی وہ سچ تھا. سامعین کرام، اس مقام پر انسان علم، دا نالج اور حکمت، دا وزڈم کے رنگ میں رنگین ہو کر اس کا مظہر بن جاتا ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے متعلق یہ فرما دیتا ہے کہ مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. یہ بات اس مقام پر اللہ تعالیٰ اس بندے پر نازل فرما دیتا ہے. اور یہ وہ غائی علم یعنی آبجیکٹیو نالج ہے جس کے حوالہ سے بانی جماعت اسلام کشتی نور میں فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21 اور 22 پر یہ الفاظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاکسار کا آج کا خطبہ اور گزشتہ دونوں خطبے، یہ تینوں خطبات علم کے متعلق ہیں. میں نے ان خطبات میں کوئی پیش گوئی مسلم موعود کا، بشیر الدین محمود کے دعوے کا ذکر نہیں کیا. یہ صرف خالص علمی باتیں ہیں. جماعت احمدیہ محمود کا اگر کوئی عالمی حوالہ سے کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہے تو وہ ضرور میری طرف اپنا سوال لے کر بھیجے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سوال کا ضرور جواب دوں گا. اسی پر میں اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ومولانا نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.